اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کی جلد دوم کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم صفحہ نمبر 231 تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ایک نئے باب کا جو کہ نواں باب ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ باب پیج نمبر 231 سے شروع ہو کے پیج نمبر 238 پہ اختتام پذیر ہوگا، اور اس میں کل 20 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے 9 خوبیاں جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیں۔ اسماعیل ابن منصور قصار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابو عبداللہ محمد ابن قاسم ابن محمد ابن عبداللہ ابن حسن ابن جعفر ابن حسن بریکٹ میں ایک نسخے میں حسین ہے ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہم سے روایت بیان کی۔ کہا کہ سلیمان ابن عبداللہ دمشقی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، احمد ابن آبان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبدالعزیز ابن محمد ابن عیسیٰ ابن عبید اللہ ابن عبیدہ نے عبداللہ ابن دینار کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے ام ہانی بنت ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے ہاتھوں اسلام کو ظاہر کیا، قرآن مجھ پر نازل کیا، فتح کعبہ میرے ہاتھوں سے سر انجام پائی، اس نے مجھے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی، اس نے دنیا میں مجھے اولاد آدم کا پیشوا بنایا جبکہ آخرت میں قیام کی زینت قرار دیا۔ جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اس نے دیگر انبیاء پر اس میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اور اسی طرح دیگر انبیاء کی امتوں پر جنت میں داخل ہونے پر اس وقت تک پابندی لگا دی جب تک میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے بعد خلافت کو میرے اہل بیت علیہ السلام کے لیے مقرر کیا یہاں تک کہ سور پھونکا جائے، پس جو شخص میری بات کا انکار کرے اس نے خدائے بزرگ کے ساتھ کفر کیا۔ حدیث نمبر 2، حضرت علی علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو 9 خوبیاں عطا کی گئیں۔ عمار ابن حسین اسروشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، علی ابن محمد ابن اسماء نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد طبری نے مکے میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسین ابن لیث رازی نے سنان ابن فرخ ابلی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حمام ابن یحییٰ سے، اور اس نے قاسم ابن عبداللہ سے، اس نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، اور اس نے جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ ایک روز میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ نے یکایک حضرت علی کی جانب اپنا رخ کیا اور فرمایا، اے ابوالحسن، کیا میں تمہیں کوئی خوشخبری سناؤں؟ امام نے فرمایا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو رسول نے فرمایا، یہ جبرائیل اللہ جل جلالہ کی جانب سے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اس نے تمہارے شیعوں اور چاہنے والوں کو 9 خوبیوں سے نوازا ہے: موت کے وقت آسانی، وحشت کے وقت انس، تاریکی کے موقع پر نور، جزا فضا کے وقت امن، میزان اعمال کے موقع پر انصاف، پل صراط پر سے گزرنا، اور تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہونا۔ ان کے نور ان کے آگے اور ان کی داہنی جانب حرکت کر رہے ہوں گے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 3، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے ہاں 9 نام ہیں۔ محمد ابن موسیٰ ابن متوکل نے ہم سے روایت بیان کی، کہا، علی ابن الحسین سعدی آبادی نے احمد ابن ابی عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبدالعظیم ابن عبداللہ حسنی نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن
حسن ابن عبداللہ ابن یونس ابن ظبیان سے روایت بیان کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ اللہ عز و جل کے ہاں 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ نام کی کیا تفسیر ہے؟ میں نے کہا اے میرے آقا مجھے بتلائیں۔ امام نے فرمایا یعنی شر سے محفوظ۔ بعد ازیں امام نے فرمایا کہ اگر حضرت علی ان سے شادی نہ کرتے تو قیام آدم سے لے کر آخری انسان تک روئے زمین پر ان کا کوئی کفو یعنی ہم پلہ نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 4، اللہ عز و جل نے امیر المومنین کو ایسی 9 خوبیاں عطا کیں جو سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو عطا نہ کیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن حسین ابن سعید نے کہا مجھ سے، احمد ابن ابراہیم اور احمد ابن زکریہ نے مجھ سے، محمد ابن نعیم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے یزداد ابن ابراہیم اور احمد ابن زکریہ سے، انہوں نے محمد ابن قسم سے روایت کی اور اس نے ہمارے اصحاب میں سے کسی سے نقل کیا کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 خصوصیات عطا کیں جو سوائے نبی کے اور کسی اور کو عطا نہ ہوئیں۔ میرے لیے راہیں کھول دی گئیں اور میں نے حسب نسب جان لیے، میرے لیے بادلوں کو روانہ کیا گیا اور میں نے موت اور بلاؤں میں گرفتاریوں اور فصل الخطاب کو جان لیا۔ میں نے اپنے پروردگار کے اذن سے ملکوت پر نظر ڈالی تو مجھ سے قبل اور میرے بعد کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہ رہی۔ میرے ولایت کے ذریعے اللہ نے اس امت کے لیے ان کا دین کامل کر دیا، ان پر نعمتیں تمام کر دی اور ان کے اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گیا، اس لیے کہ جس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امر ولایت نازل ہوا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دو کہ آج کے دن میں نے ان کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا اور بطور دین میں نے ان کے اسلام لانے کو پسند کر لیا اور میں نے ان پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ سب اللہ کے مجھ پر احسان کرنے کی وجہ سے ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ حدیث نمبر 5، نبی کو حضرت علی کے متعلق 9 خوبیاں عطا کی گئیں۔ میرے والد نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے یعقوب ابن یزید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے ابراہیم کرخی سے، اس نے محمد ابن مسلم سے، اس نے ابو حمزہ صومالی سے اور اس نے حسن ابن عطیہ سے، اس نے عطیہ سے اور اس نے زید ابن ارقم سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی مجھے تمہارے متعلق 9 خصوصیات عطا ہوئیں، 3 دنیا کی، 3 آخرت کی اور 2 ان میں سے تمہارے لیے مخصوص ہیں، جبکہ باقی ایک خصوصیت کے متعلق میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ دنیا میں عطا کی گئی 3 خصوصیات یہ ہیں کہ تم میرے وصی اور میرے خاندان میں میرے جانشین ہو اور میرے قرضوں کو ادا کرنے والے ہو۔ آخرت میں عطا کی گئی 3 خصوصیات یہ ہیں کہ مجھے پرچم حمد عطا کیا جائے گا اور میں اسے تمہارے سپرد کروں گا، در حالانکہ حضرت آدم و ان کی ذریت میرے پرچم تلے ہوں گے۔ تم بہشتی کنجیوں میں میری اعانت کرو گے اور میری اعانت کرو گے اور میں تمہیں جس کے بارے میں تم چاہو گے اپنی شفاعت کا اختیار دوں گا۔ بس تمہارے لیے مخصوص 2 خصوصیات ہیں، تم میرے بعد کبھی کفر اختیار کرو گے اور نہ ہی گمراہ ہو جاؤ گے، اور تمہارے جس خصوصیت کے بارے میں فکر مند ہوں وہ یہ ہے کہ اے علی میرے بعد قریش تم سے بے وفائی کریں گے۔ ہم سے حسین ابن یحییٰ بجلی نے روایت بیان کی ہم سے اور کہا کہ ہم سے میرے والد نے روایت کہی اور کہا کہ ہم سے ابو زرعہ نے روایت بیان کی اور کہا کہ ہم سے احمد ابن قاسم نے روایت بیان کی اور کہا کہ ہم سے قطن ابن بشیر نے روایت بیان کی اور کہا کہ ہم سے جعفر نے روایت بیان کی اور کہا کہ ہم سے یعقوب ابن فضل نے، شریک ابن عبد الرحمن مزنی
نے روایت بیان کی۔ اس نے اپنے والد سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے علی کے متعلق 9 خصوصیات عطا کی گئیں، 3 دنیا 3 آخرت، 2 کے بارے میں مجھے امید یہ ہے کہ وہ اسی سے مخصوص ہیں جبکہ 1 کے بارے میں مجھے ڈر ہے۔ دنیاوی 3 خصوصیات یہ ہیں کہ وہ میری شرمگاہ کو پوشیدہ رکھے گا، وہ میرے خاندان والوں کے امور چلائے گا اور میرے خاندان میں میرا وسیع ہے۔ البتہ اخروی 3 خصوصیات یہ ہیں کہ مجھ پر پرچم حمد عطا ہوگی، میں اسے اٹھانے کے لیے دوں گا، شفاعت کے موقع پر میں اس پر تکیہ کروں گا، اور مفات الجنان یعنی بہشتی کنجیوں میں وہ میری اعانت کرے گا۔ وہ 2 خصوصیات کہ جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ اسی سے مخصوص ہیں، وہ یہ ہیں کہ میرے بعد نہ کفر اختیار کرے گا اور نہ ہی گمراہ ہوگا۔ البتہ وہ خصوصیت جس کے بارے میں مجھے ڈر ہے وہ یہ کہ قریش میرے بعد اس کی بیعت توڑ دیں گے۔ حدیث نمبر 6۔ 9 چیزوں کے لیے 9 آفتیں ہیں۔ میرے والد نے مجھ سے روایت کی، کہا سعد ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن جعفر حمیری دونوں نے ہم سے ہارون ابن مسلم سے روایت بیان کی، اس نے مسعدہ ابن صدقہ ربعی سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے اجداد سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بات چیت کی آفت جھوٹ ہے، علم کی آفت فراموشی ہے، بردباری کی آفت بے وقوفی ہے، عبادت کی آفت سستی اور کاہلی ہے، بزلۂ سنجی کی آفت ڈینگ مارنا ہے، شجاعت کی آفت ستم کرنا ہے، سخاوت کی آفت احسان جتانا ہے، زیبائی کی آفت اترانا ہے، اور حسب نسب کی آفت فخر کرنا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ برنی کھجوروں میں 9 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ مجھ سے محمد ابن یحییٰ عطار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو سعید ادمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن زیات نے ہم سے عبید اللہ ابن عبداللہ سے روایت بیان کی، اس نے کہا کسی دوسرے شخص سے نقل کیا اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم رسول خدا کی خدمت میں تھے، یکایک عبدالقیس کا ایک وفد آپ سے ملاقات کے لیے آیا اور سلام کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ کے حضور میں کھجوریں پیش کیں تو آپ نے دریافت کیا صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس نے کہا نہیں بلکہ یہ ہدیہ ہے، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یہ کس قسم کی کھجوریں ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا برنی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری ان کھجوروں میں 9 خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ جبرائیل مجھے خبر دیتے ہیں کہ اس کھجور میں 9 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ منہ کو خوشبودار بناتی ہے، معدے کو پاک کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، قوت سماعت و قوت بصارت میں اضافہ کرتی ہے، پشت مضبوط کرتی ہے، شیطان کو دیوانہ و پریشان کر دیتی ہے، اللہ عز و جل کے قریب کرتی ہے اور شیطان سے دور کرتی ہے۔ حدیث نمبر 8۔ اس امت سے 9 چیزوں کی باز پرس نہیں ہوگی۔ محمد ابن احمد ابن یحییٰ عطار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے یعقوب ابن یزید کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حماد ابن عیسیٰ سے، اس نے حریز ابن عبداللہ سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت سے 9 چیزوں میں باز پرس نہیں ہوگی: خطا، بھول، جب ان پر زبردستی کی جائے، جس بات کو نہیں جانتے، جو ان کے بس میں نہیں، جس کو کرنے پر مجبور ہیں، حسد، فعل بد، مخلوقات کے بارے میں وسوسے پر غور و فکر کرنے پر، بشرط یہ کہ ہونٹوں سے کوئی بات نہ کرے۔ حدیث نمبر 9۔ 9 چیزوں کی ممانعت۔ ابو اسحاق ابراہیم ابن محمد ابن حمزہ ابن عمارہ حافظ نے اپنے مکتوب میں مجھے خبر دی کہ سالم ابن سالم اور ابو عدویہ کہتے ہیں کہ ابو خطاب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ہارون ابن مسلم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ قاسم ابن عبد الرحمن انصاری نے امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے حسین سے علیہ السلام سے روایت بیان کی کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کو فتح کیا تو آپ نے اپنی کمان منگوائی اور اس کے دستے پر تکیہ دے کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خدا کی جانب سے اپنی فتح اور اس کی نصرت کا ذکر کیا اور 9 چیزوں کی ممانعت فرمائی: فاحشہ کی اجرت،
نر چوپائے سے مادے کو بچہ ٹھہرانے کی کمائی یعنی ضرب الفحلی، سونے کی انگوٹھی، کتے کی فروخت، اور غوانی زینے۔ ابو عدویہ کہتا ہے کہ سرخ زینے، قصی لباس پہننا، یہ وہ لباس ہیں جو شام میں بنے جاتے ہیں۔ درندوں کا گوشت کھانا، سونے اور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت کرنا جبکہ ان میں سے کسی ایک کی مقدار زیادہ ہو، اور نجوم کا مطالعہ۔ حدیث نمبر 10۔ گنہگار کو 9 گھنٹوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ حسن ابن محمد ابن سعید ہاشمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ فرات ابن ابراہیم ابن فرات کوفی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ مجھ سے محمد ابن زہیر نے روایت بیان کی اور کہا کہ ہم سے حسن ابن علی عبدی عرف ابن قاری نے روایت بیان کی اور کہا کہ ہم سے سہیل ابن عبد الوہاب نے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد القدوس نے سلیمان ابن مہران کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس نیکی کو بجا لائے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، جبکہ اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر اس برائی کو انجام دیتا ہے تو اسے 9 گھنٹوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر وہ اس پر نادم ہو کر مغفرت طلب کرے اور حقیقی توبہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ نادم ہو اور نہ ہی توبہ کرے تو اس کے اعمال نامے میں ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 11۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی 9 اولاد ائمہ ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میں علی ابن ابراہیم ابن ہاشم ہم سے اپنے والد سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے سعد ابن غزوان سے، اس نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد 9 ائمہ ہوں گے اور ان کی 9ویں اولاد ان کے قائم ہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ حدیث نمبر 12۔ نبی کی وفات کے موقع پر آپ کی 9 بیویاں حیات تھیں۔ محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق تالقانی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا حسین ابن علی ابن حسین سکری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن زکریہ جوہری نے جعفر ابن محمد ابن عمارہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے 15 عورتوں کے ساتھ شادیاں کی کہ جن میں سے 2 کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا اور ان میں سے 13 کی رخصتی ہوئی، حالانکہ آپ کی وفات کے وقت 9 حیات تھیں، لہٰذا جن 2 کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی وہ عمرہ اور سینہ ایک نسخے میں شبع ہیں، جبکہ جن 13 کے ساتھ رخصتی ہوئی ان میں پہلی جناب ختیجہ بنت خویلد، اس کے بعد سودا بن زمعہ، ان کے بعد سلمہ، اور ان کا اسم گرامی ہند بنت ابی امیہ تھا، اس کے بعد عبداللہ عائشہ بنت ابو بکر، بعد ازیں حفصہ بنت عمر، بعد ازیں زینب بنت خزیمہ بنت حارث المساکین، ان کے بعد زینب بنت جحش، ان کے بعد حبیب رملہ بنت ابو سفیان، اس کے بعد میمونہ بنت حارث، اس کے بعد زینب بنت امیس، اس کے بعد جویریہ بنت حارث، ان کے بعد صفیہ بنت حی ابن اخطب، نیز جنہوں نے اپنے آپ کو از خود رسول خدا کو بخش دیا تھا وہ تھیں خولہ بنت حکیم سلمہ۔ آپ کی 2 کنیزیں بھی تھیں جنہیں آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ تقسیم کیا ہوا تھا، ماریہ قبطیہ اور ریحانہ خندقیہ۔ نبی کی وفات کے وقت جو 9 ازواج باحیات تھیں وہ ہیں عائشہ، حفصہ، سلمہ، زینب بنت حجش، میمونہ بنت حارث، حبیب بنت ابی سفیان، صفیہ بنت حی بن اخطب، جویریہ بن حارث،
اور سودا بنت زمعہ، ان میں بھی سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ام سلمہ بنت ابی امیہ، اور ان کے بعد میمونہ بنت حارث ہیں۔ حدیث نمبر 13۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 9 کلمے ارشاد فرمائے۔ ابو محمد حسن ابن حمزہ علوی نے ہم سے روایت کہی اور کہا کہ یوسف ابن محمد طبری نے مجھ سے سہل ابن بحرہ سے روایت بیان کی اور کہا کہ میں نے ہم سے وکیع نے زکریا ابن ابی زائدہ سے روایت بیان کی، اس نے عامر شعبی سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فی البدی 9 ایسے کلمات ارشاد کیے جنہوں نے بلاغت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، درہائے یتیم سفتہ ہو گئے، اور بالعموم ارباب بلاغت اس قسم کے جملے ادا کرنے سے قاصر رہے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کی مثال بھی پیش کرنا ممکن نہیں۔ 3 کلمات مناجات ہیں، 3 حکمت آمیز اور 3 ادب کے متعلق ہیں۔ مناجاتی کلمے یہ ہیں: الہی کفی بعزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا فی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے، انت کما احب فاجعلنی کما تحب یا تحب، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے بھی ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ حکمت آمیز کلمے یہ ہیں: قیمتاً کل رأى ما یحسن، ہر انسان کی قیمت اس کی نیکیاں ہیں، وما ہلک امر عرف قدرہ، اور وہ شخص کبھی ہلاک نہیں ہوتا جو اپنی قدر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ نیز انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، والمرء مخبوء تحت لسانہ یا لسانہ۔ ادبی کلمات یہ ہیں: نمبر 1، جس پر چاہے احسان کر لو کہ تم اس کے امیر بن جاؤ گے۔ نمبر 2، جس سے چاہے اپنی ضرورت پوری کر لو کہ تم اس کے اسیر بن جاؤ گے۔ نمبر 3، جس سے چاہے بے نیاز ہو جاؤ کہ تم اس کے نذیر بن جاؤ گے۔ حدیث نمبر 14 یہ ہے کہ لڑکی کا سن بلوغت 9 سال ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے ہم سے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے صفوان ابن یحییٰ سے، اس نے موسیٰ ابن بکر سے، اس نے زرارہ سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکی کے ساتھ ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ 9 یا 10 سال کی ہو جائے، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 9 یا 10۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت کہی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے یعقوب ابن یزید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے حماد ابن عثمان سے، اس نے عبداللہ ابن علی حلبی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 9 سال سے کم سن کی لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس لڑکی میں کوئی عیب ہو جائے تو وہ ضامن ہے۔ میرے والد نے کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے 1 سے زائد افراد سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 15، عدت میں بیٹھی ہوئی طلاق یافتہ عورت 9 طلاقوں کے بعد اس کے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ محمد ابن حسن نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے سے ہم سے روایت کی، اس نے کہا کہ محمد ابن خالق برکی سے، اور اس نے قاسم ابن محمد جوہری سے، اس نے علی ابن ابی حمزہ سے، اس نے ابو بصیر سے نقل کیا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جس کو طلاق دی گئی ہو، پھر رجوع کیا گیا ہو، تو پھر طلاق دی گئی ہو، پھر رجوع کر لیا گیا ہو، اور پھر طلاق دی گئی ہو، تو امام نے فرمایا اس کے شوہر کے لیے حلال نہیں رہی یہاں تک کہ کسی اور سے شادی کرے۔ نیز وہ عورت جسے اس کا شوہر 3 طلاقیں دے دے اور ایک دوسرا مرد اس سے شادی کر لے اور پھر اسے سنت رسول کے مطابق طلاق دے دے اور پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع کرے گی،
اور وہ اسے 3 مرتبہ طلاق دے دے اور کوئی اور اس سے شادی کر لے اور پھر اسے طلاق دے اور پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع کر لے اور وہ اسے 3 مرتبہ سنت رسول کے مطابق طلاق دے دے اور پھر وہ عورت نکاح کر لے، تو یہ ایسی عورت ہوگی جو اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو عورت ملعنہ واقع ہوئی ہو وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 16، زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے موسیٰ ابن عمر سے اور اس نے محمد ابن سنان سے، اس نے ابو سعید قمات سے، اس نے کسی اور سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا نے 9 چیزوں پر زکوٰۃ عائد کی اور اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں، گندم، جو، کھجور، کشمش، سونا، چاندی، گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ۔ پس سائل نے کہا، مکئی کے دانے کا کیا؟ تو امام غضبناک ہوئے اور فرمایا، بخدا رسول خدا کے زمانے میں بھی تل، مکئی، باجرہ اور ایسی دیگر تمام چیزیں موجود تھیں۔ عرض کی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھیں اور صرف مذکورہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ عائد کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی چیز آپ کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو امام غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں یہ لوگ، کیا جو چیز موجود ہو اور اس کے علاوہ کسی چیز پر معافی ہو سکتی ہے؟ بلکہ نہیں، خدا کی قسم میں ان مذکورہ 9 چیزوں کے علاوہ کسی ایسی چیز کو نہیں جانتا جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ اب جو چاہے اس پر یقین کر لے اور جو چاہے اس سے انکار کرے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ہم سے سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ سے روایت بیان کی، اس نے احمد ابن محمد ابن ابی نضر بزنتی سے، اس نے جمیل سے نقل کیا اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا 9 چیزوں پر، اور ان پر رسول خدا نے عائد کی تھی اور ان کے علاوہ کسی چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں اور زکوٰۃ معاف ہے۔ اس پر تیار نامی ایک شخص نے کہا، ہمارے ہاں دانوں میں سے ایک شے پائی جاتی ہے جسے ہم چاول کہتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ہاں بھی بے شمار دانے پائے جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے آپ سے کہا، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو امام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا کہ رسول خدا نے ان چیزوں کے علاوہ دیگر تمام چیزوں سے زکوٰۃ معاف کر دی ہے؟ سونا، چاندی، 3 قسم کے حیوانات، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، وہ جنہیں زمین اگاتی، یعنی گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ حدیث نمبر 17، 9 افراد پر سے نماز جمعہ ساقط ہے۔ محمد ابن حسین ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے عبد الرحمن ابن ابی نجران سے، حسین ابن سعید کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، انہوں نے حماد ابن عیسیٰ سے، اس نے حریز سے، اس نے زرارہ ابن عین سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان 35 یعنی 35 نمازیں واجب کی، اور ان میں سے صرف ایک ایسی نماز ہے جسے اللہ نے باجماعت فرض قرار دیا، اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ، مگر 9 افراد پر سے اسے ساقط کر دیا: نابالغ، بوڑھا شخص، دیوانہ، مسافر، غلام، عورت، مریض، نابینا، اور وہ شخص جو نماز جمعہ کے مقام سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہو۔ نیز نماز جمعہ میں قرأت بلند آواز سے جہریہ کی جائے، اور اس دن غسل واجب ہے۔ اس کے علاوہ امام جماعت پر لازم ہے کہ اس نماز میں 2 قنوت پڑھے، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ حدیث نمبر 18، 9 چیزیں فراموشی یعنی نسیان پیدا کرتی ہیں۔ میرے والد نے کہا، سعد ابن عبداللہ نے محمد ابن عیسیٰ ابن عبید اللہ ابن عبداللہ دہقان کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے درست ابن ابی منصور سے، اس نے ابراہیم ابن عبد الحمید سے نقل کیا کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، 9 چیزیں نسیان کا موجب بنتی ہیں: سیب یعنی ترش سیب کھانا، دھنیا کھانا، پنیر کھانا، چوہے کا جھوٹا کھانا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، قبروں پر لکھی تحریر پڑھنا، 2 عورتوں کے درمیان چلنا، جوں پھینکنا اور گدی میں فسد کھلوانا۔
ابو الحسن محمد ابن علی ابن شاہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا ابو حامد احمد ابن محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ انس ابن محمد ابو مالک نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی 9 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں: ترش سیب کھانا، دھنیا کھانا، پنیر کھانا، چوہے کا جھوٹا کھانا، قبروں پر لکھی تحریریں پڑھنا، 2 عورتوں کے درمیان چلنا، جوں پھینکنا، گدی سے فسد کھلوانا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 19۔ ان 9 نشانیوں کا تذکرہ جو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ میرے والد رضی اللہ عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، محمد ابن حسین ابن ابی خطاب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو اسحاق یزید ابن اسحاق نے ہم سے روایت بیان کی جس کا لقب شقر تھا، کہا کہ ہارون ابن حمزہ غنوی سیرفی نے ہم سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کی کہ میں نے آپ علیہ السلام سے ان 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں، تو امام نے فرمایا، ٹڈیاں، جوں، مینڈک، خون، طوفان، سمندر، پتھر، عصا اور ان کا ہاتھ۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے حسن ابن محبوب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن نعمان سے، اس نے سلام ابن مستنیر سے، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے اس قول وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 کے بارے میں نقل کیا۔ طوفان، ٹڈیاں، جوں، مینڈک، خون، پتھر، سمندر، عصا اور ان کا ہاتھ۔ حدیث نمبر 20 جو کہ اس باب کی آخری حدیث بھی ہے، وہ افراد جو قائم آل محمد علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لائیں گے، ساقہ بتدریج 9 قبیلوں سے آپ علیہ السلام کے انصار کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ میرے والد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یعقوب ابن یزید نے مصعب ابن یزید کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اس نے عوام ابن زبیر سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم آل محمد 9 قبیلوں سے 45 افراد کے ہمراہ تشریف لائیں گے۔ ایک قبیلے سے ایک شخص، دوسرے قبیلے سے 3، تیسرے قبیلے سے 4، چوتھے قبیلے سے 5، 5ویں قبیلے سے 6، چھٹے قبیلے سے 7، 7ویں قبیلے سے 8، 8ویں قبیلے سے 9 اور اسی طرح یہاں تک کہ ایک مقررہ تعداد جمع ہو جائے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ اس باب یعنی 9ویں باب کا اختتام ہوا اور اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 238 مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے باب کا آغاز یعنی 10ویں باب کا آغاز اگلے صفحے یعنی 239 سے ہوگا انشاءاللہ، جس کو ہم اگلی ریڈنگ کے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔